السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حروف بالترتیب۔ آج میں آپ لوگوں کو اردو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں جس طرح سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو اسی طرح سے آپ لوگ پڑھیے گا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اردو بھی پڑھنے آ جائے گا۔ الف، با، پا۔ ہم نے اردو میں، عربی میں کیا پڑھا؟ نورانی قاعدے میں با، پا، تا، ٹا، اس طرح سے پڑھا، لیکن اس میں بے، پے، تے، اس میں مجہول پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اس میں مجہول پڑھیں گے۔ تو بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، را، اڑا، زا، یہ بڑا زا ہے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، اور یہ حمزہ ہے، اور یہ بھی حمزہ ہے، یا، اور یہ بڑی یا۔ یہ یہاں سے یہاں تک کا یہ سبق ہو گیا۔ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اردو بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ میں ویڈیو بنا کے ڈالتے رہوں گا، آپ لوگوں کا کام ہے اس کو دیکھنا اور پڑھنا۔ جیسے کہ میں نے وہاں پہ بتایا کہ 11 مرتبہ پڑھیں، تو یہاں پہ بھی وہی قاعدہ اور ترتیب ہے کہ 11 مرتبہ پڑھیں، اگر 11 میں نہیں ہوتا ہے تو 21 مرتبہ پڑھیں۔ 21 مرتبہ میں کچھ نہ کچھ تو ضرور یاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں آئے گا، مطلب کچھ نہ کچھ ذہن میں ضرور آ جائے گا۔ یہ اردو میں کچھ حروف ہوتے ہیں جو عربی یعنی نورانی قاعدے میں وہ حروف نہیں ہوتے۔ یہ نورانی قاعدے میں عربی میں یہ حروف نہیں ہوتے۔ اس میں کون کون سے حروف ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ایک ٹا ہے، کیا ہے؟ ٹا ہے، اور ایک چا ہے، ڈال ہے، اڑا ہے، زا ہے، بڑا زا ہے، ہاں۔ یہ عربی میں، یہ نورانی قاعدے میں نہیں ہوتا ہے۔ اور بھی ایک گاف ہے، کاف ہے، اور یہ گاف ہے، یہ بھی نورانی قاعدے میں نہیں ہوتا ہے۔ اور میم، ہا تو رہتا ہی ہے، باقی سارے حروف رہتے ہیں۔ اس میں 3-4 حروف بڑھ جاتے ہیں، ٹا، چا، اور ڈال، اڑا، زا، گاف، ہا بھی ہے شاید، ہا تو اس میں بھی 2 طرح کا رہتا ہے، اس میں بھی تو یہ حروف بڑھ جاتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا ہندی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہندی میں کس طرح سے رہے گا۔ جو بچے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہندی آتا ہے ان کو، تو وہ اس طرح سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ الف ہو گیا، یہ با ہو گیا، یہ تا ہو گیا۔ میں نے بے پڑھایا ہے، با پر ایک منترا بے، تا پر ایک منترا تے، لیکن با تا بھی پڑھیں گے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سا ہے، سا، جیم، ہا۔ یہ میں نے نقطہ لگا دیا ہے کہ وہ ایک بڑا ہا ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا ہا ہو جاتا ہے، اس کو فرق کرنے کے لیے نقطہ لگا دیا ہے۔ ہا، خا، اس طرح سے کھا لکھا جائے گا۔ اس طرح سے دال ہے، یہ دال لکھا ہے، یہاں پہ یہ دال ہے۔ یہ زال ہے، یہاں پہ زال ہے۔ یہ را ہے، یہاں پہ را ہے۔ یہ زا ہے، یہاں پہ زا ہے۔ یہ سین ہے، یہاں پہ سین ہے۔ یہ شین ہے، یہاں پہ شین ہے، بڑی شین ہے، اس کو شا کی آواز نکلنی چاہیے، سیٹی والی شین۔ یہ صاد ہے، یہاں پہ صاد ہے۔ یہ ضاد ہے، یہاں پہ ضاد ہے۔ یہ طا ہے، یہاں پہ نقطہ لگا دیا میں نے کہ اس سے اس کو فرق کیا جائے، تا اور تو میں، تا اور تو میں۔ یہ تا ہے، یہاں پہ طا ہے۔ یہ ضا ہے، یہاں پہ ضا ہے۔ یہ عین ہے، عین ہے تو یہاں پہ عین ہے۔ یہ غین ہے تو یہاں پہ غین ہے۔ اس طرح سے سمجھنے کے لیے میں نے لگا دیا ہے۔ یہ فا ہے، جو بچے ہندی صرف پڑھے ہوئے، اردو نہیں پڑھے ہیں، اس طرح سے یہ حروف جب یاد ہو جائے گا، یہ سارے حروف۔ یہ فا ہے، یہاں پہ فا۔ یہ قاف ہے، یہاں پہ قاف ہے۔ یہ کاف ہے، یہاں پہ کاف ہے۔ یہ لام ہے، یہاں پہ لام ہے۔ یہ میم ہے، یہاں پہ میم ہے۔ یہ نون ہے، یہاں پہ نون ہے۔ یہ واو ہے، یہاں پہ واو ہے۔ یہ ہا ہے، یہاں پہ ہا ہے۔ یہ حمزہ ہے، یہاں پہ حمزہ ہے۔ یہ یا ہے، یہاں پہ یا ہے۔ یا ہے، یہ بھی یا ہے۔ تو جب یہ حروف الف سے لے کر کے یا تک کے حروف اچھے سے یاد ہو جائیں گے، الف سے یا تک کے حروف جب یہاں سے لے کر کے یہاں تک پورا الف سے یا تک کا اچھے سے یاد ہو جائے گا، تو
پھر آگے کا پڑھنا ہمیں آسان ہو جائے گا. مین چیز پورا قرآن مجید جو بھی لکھا گیا ہے، قرآن مجید اتنی موٹی کتاب ہے، وہ الف سے لے کے یہاں تک کے حروف 29 حروف میں لکھا گیا ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے. اگر ہم اردو پڑھتے تو بھی انہی حروفوں کا استعمال ہوتا ہے، جس میں سے ڑ ہے، ٹا ہے، گاف ہے، یہ سب تو ہندی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کو سمجھیے اور اس کو بار بار دہرائیے اور پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.